یہ بات یاد رکھیں کہ دلائل کے اعتبار سے سب سے پہلے جو منبع دلائل ہے وہ کتاب اللہ ہے، قرآن مجید۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں توجہ کی جائے اور اس سے دلیل حاصل کی جائے، اور جب قرآن سے دلیل حاصل ہو جائے تو وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اگر قرآن مجید میں علم تو سارا ہے، ہماری تلاش وہاں تک نہ پہنچ سکے اور ہمیں وہاں سے نہ ملے تو پھر سنت رسول ہے، حدیث پاک، اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ اور پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ نہ وہ کتاب اللہ سے ہم سے حل ہو رہا ہے، نہ سنت رسول سے ہم سے حل ہو رہا ہے، تو پھر اجماع کی طرف نظر کی جائے گی کہ صحابہ کرام کا اس پر کیا عمل تھا، اور کیا صحابہ نے اس طرح کے فیصلے پر کوئی فیصلہ دیا ہے، اس طرح کے مسئلے پر۔ اگر وہاں سے مل جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہاں سے بھی نہیں ملتا تو پھر آخر میں قیاس کا دروازہ کھلتا ہے، اور ایسا قیاس کہ جو قرآن کے خلاف بھی نہ ہو، سنت رسول کے خلاف بھی نہ ہو، اور اجماع کے خلاف بھی نہ ہو، صحابہ کی تعلیمات، صحابہ کے فیصلوں کے خلاف بھی نہ ہو، ایسا قیاس جو ہے وہ قابل قبول اور حجت ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں تو بہت سارے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو بنیادی طور پر فرقہ واریت کی وجہ ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم بنیادی اصول ہمیں یاد نہیں ہیں، بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے وہ افضل دلیل کو چھوڑ کر مفضول کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اپنا نظریہ پہنچا دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور اگر بالفرض کوئی ایسی حدیث ہے جو قرآن کے خلاف ہماری سمجھ کے مطابق ہو تو قرآن پر عمل کیا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور قرآن کو اپنایا جائے گا۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی وبارک وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور حضور کے جو ماننے والے ہیں، والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، اب معیت جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک معیت وہ ہے جو گھر میں ہے، جو گھر میں آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی اہل بیت ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی اولاد ہیں، اور وہ آل رسول ہے صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، وہ بھی والذین معہ میں شامل ہیں۔ اور ایک معیت ان خوش نصیب حضرات کو حاصل ہے کہ جب آپ گھر سے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، حضور جب گھر سے باہر ہیں، تو جن کو حضور کے گھر سے باہر حضور کی معیت نصیب ہوئی وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو یعنی آیت نے جو ہے وہ مطلق رکھا ہے کہ چاہے وہ حضور کے گھر کے اندر حضور کے ساتھ ہوں، چاہے وہ حضور کے گھر کے باہر حضور کے ساتھ ہوں، دونوں کی شان ہے۔ شان کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کفر کے خلاف ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، اور کافروں کے خلاف ان کی بڑی شدت ہوگی۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ بہت رحیم و کریم ہوں گے، اور بڑے شیر و شکر ہوں گے، بڑے مہربان ہوں گے آپس میں ایک دوسرے پر۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ حضور کی معیت والے آپس میں رحیم و کریم ہیں، وہ آپس میں بغض، حسد، دشمنی، ان ساری چیزوں سے پاک اور صاف ہیں، اور ان میں یہ چیز نہیں ہے، پھر اگر کوئی بندہ اس طرح کا نظریہ پیش کرے کہ ایک طرف جو ہے وہ اہل بیت کو کھڑا کر دے، دوسری طرف جو ہے وہ صحابہ کرام کو کھڑا کر دے، اور اس طرح کا ماحول پیدا کرے کہ گویا کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے اور اہل بیت صحابہ سے ناراض تھے،
تو یہ قرآن کے خلاف نظریہ ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی جو شدت ہے وہ کفر کے خلاف ہے، کافروں کے خلاف ہے، آپس میں ان کی کوئی شدت نہیں ہے، آپس میں ان کی کوئی ذاتی جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے، اور کوئی ذاتی بغض حسد ایسی کسی قسم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ پاک اور صاف لوگ ہیں۔ اور حضور کے اہل بیت، ان کے متعلق تو قرآن نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست ظاہرہ، باطنہ اور حقیقیہ، حکمیہ ہر قسم کو دور کر دیا، ان کو منزہ، مصفہ اور بالکل طاہر مطہر جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ جب قرآن کریم نے اہل بیت کی شان کے متعلق فرمایا کہ وہ بالکل صاف ستھرے ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اور جن کے جسم کی پاکیزگی، ان کے روح کی پاکیزگی، ان کے دلوں کی پاکیزگی اللہ نے کر دی ہو، پھر ان کے متعلق کہا جائے کہ نہیں جی وہ مال کے پیچھے جو ہے وہ صحابہ کرام کے خلاف لڑتے رہے اور ان سے جو ہے وہ جھگڑا کرتے رہے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ مال کی خاطر معاذ اللہ اہل بیت کے خلاف جھگڑتے رہے، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بنیاد جو بنایا جاتا ہے وہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور جس میں ایک راوی نے جو ہے وہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کو جو ہے وہ وہاں اس کو درج کر دیا، اور امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقول ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نہ دی گئی، اور راتوں رات جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنا دیا گیا، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ جنازہ پڑھایا۔ اور پھر اس سے پیچھے جو ہے وہ باغ فدق کا معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ باغ فدق کے متعلق ان سے سوال کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہ باغ کا حصہ نہ دیا، اس کو وراثت کے طور پر تقسیم نہ کیا۔ اس وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ناراض ہو گئیں، اور پھر یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گئیں، اور معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ دھکا دیا، اور وہ معاذ اللہ حاملہ تھی، ان کا حمل جو ہے وہ گر گیا۔ اس طرح کی یعنی کہ اتنا گھٹیا ترین بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو اس طرح کا جو ہے وہ پیش کرے، اس طرح بنا کر کہ گویا وہ آپس میں بڑے ظالم تھے اور صحابہ نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، جن کو حضور کی معیت حاصل ہے، حضور کی معیت سے ان کی تربیت ہی ایسی ہو چکی ہے کہ وہ آپس میں مہربان ہیں، اور آپس میں وہ رحیم و کریم ہے، آپس میں ان کا کوئی جو ہے وہ بغض حسد والا معاملہ ہی نہیں ہے، اور اللہ نے اہل بیت کے دلوں کو جو ہے وہ بالکل پاک صاف منزہ کر دیا ہے، ان کو مال کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر یہ جو بخاری و مسلم کی روایت ہے یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، امام زہری کا یہ قول ہے، اور انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اس کو روایت کیا ہے، اور امام زہری کے علاوہ 11 راوی اور ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ان 11 میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو خبر نہ دی گئی اور مولا کائنات جو ہے جنازہ پڑھا دیا۔ وہ 11 میں سے کوئی ایک بھی یہ بات نہیں کہتا، صرف یہ امام زہری کا قول ہے، اور انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کہہ دی۔ اور یاد رکھیں کہ بخاری و مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں پر تو ہم اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر کسی کا تفرد آ جاتا ہے کہ باقی ساری جماعت، ایک استاد نے پوری جماعت کو پڑھایا، ساری جماعت ایک طرف کھڑی ہے اور ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ کہہ دیتا ہے کہ استاد صاحب نے یہ کہا تھا، تو جب ساری جماعت ایک طرف ہے، ایک بندہ ایک طرف ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اس کو سننے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ساری جماعت نہیں بھول سکتی۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ یہ امام زہری کا تفرد ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایسا کیا، اور جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھایا ہے۔
اور یہ بخاری شریف کے شرح نعمت الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 615 پر جو ہے وہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور اگلی روایت یہ حضرت امام مالک اور سیدنا امام جعفر اور حضرت امام زین العابدین جیسے عظیم الشان یعنی علماء کرام سے جو ہے یہ روایت ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ عن مالک عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ماتت فاطمۃ بین المغرب والعشاء کہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا۔ جب وصال ہوا فحضرہا تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحضرہا ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف یہ حضرات جو ہیں وہ حاضر ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً پہنچے، عمر فاروق بھی فوراً پہنچے، عثمان غنی، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ حضرات فوراً جو ہے وہ جمع ہو کر وہاں پر حاضر ہوئے۔ اور پھر یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ فحضرہا، فا جو ہے یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پر ایک دفعہ گفتگو کی تھی کہ ایک ہے واو، ایک ہے فا، ایک ہے ثم۔ واو جو ہے یہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے کہ جہاں پر واو آئے گی پچھلا اور اگلا مضمون جو ہے یہ یوں سمجھے کہ جمع ہوگا کہ جاء زید و عمر، زید بھی آیا اور عمر بھی آیا، یوں سمجھے کہ وہ اکٹھے آئے ہیں۔ اور جہاں پر فا ہوگا اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، تعقیب ہوگا اور مع الفصل ہوگا، یعنی جاء زید فعمر کہ زید آیا پھر عمر آیا، یعنی زید پہلے پہنچایا اور اس کے بعد پیچھے ساتھ ہی جو ہے وہ عمر پہنچایا۔ اور ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے، جاء زید ثم عمر کہ زید پہلے آ گیا اور پھر بعد میں جو ہے وہ کافی دیر بعد جو ہے وہ عمر آیا، تو یہ ثم کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ فحضرہا، یعنی جیسے ہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا صحابہ کرام فوراً ان کے گھر پر پہنچے ہیں اور وہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اور فلما وضعت، پھر جب آپ کا جنازہ رکھا گیا اور لیصلی علیہا تاکہ آپ پر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے، تو قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تقدم یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے۔ اور قال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ وانت شاہد یا ابا الحسن، اس حال میں بھی کہ اے ابو الحسن آپ موجود ہیں، یعنی آپ موجود ہیں، آپ پڑھائیے۔ تو قال نعم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، میں موجود ہوں۔ اور تقدم، آپ آگے بڑھیے، فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، کہ اللہ کی قسم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر نماز جنازہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں پڑھائے گا آپ کے علاوہ، آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اور فصلی علیہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ حضرت خاتون جنت کا جنازہ پڑھایا، اور ودفنت لیلا، اور رات کو ہی آپ کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ اور یہ جو ہے وہ مختلف کتابوں کے اس میں حوالے موجود ہیں۔ اور پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت سعید، یعنی دیگر کئی صحابہ کرام کا جو ہے وہ حضرت امام مالک نے نام لے کر گنوایا ہے، اور یہ حضرات جو ہے وہاں پر پہنچے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے، جنازہ پڑھائیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، اور آپ آگے بڑھیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آپ نے ہی جنازہ پڑھایا۔ کبر ابو بکر علی فاطمۃ اربعن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور اربعن، چار تکبیروں کے ساتھ، یعنی تکبیریں بھی چار ہی کہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تو یہ تقریباً 11 راوی ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا
کہ جناب حضرت علی نے جنازہ پڑھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خبر ہی نہیں دی گئی، تو ایسی کوئی بھی بات جو قرآن کے خلاف ہو وہ قابل تسلیم ہی نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی بات جو سنت رسول کے خلاف ہو قابل تسلیم ہی نہیں ہے، اور ایسی کوئی بھی بات جس سے جماعت مسلمین میں جو ہے وہ نفرت کا اظہار ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج بھی مفتی کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا اس کا فتویٰ، اس کا کوئی ایسا نظریہ کہ اگر وہ اس کو لوگوں کو بتاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ایک یوں سمجھے کہ فرقہ واریت پھیلتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کا تفرد بنتا ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھے، لوگوں کو اکٹھا رہنے دے، ان کو اجتماع کا، ان کو جمع رہنے کا حکم دے اور ان کو جمع رکھے، اپنا ایک فتویٰ چھوڑ کر اپنا الگ مسلک نہ بنائے اور اپنا الگ فرقہ نہ بنائے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بھی بات جس سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو ہے وہ نفرت کی بو آئے وہ بات درست ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام آپ تصور کر سکتے ہیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے حضور کی تعلیمات کو صرف پڑھا ہے، ہم تک پیغام پہنچا، ہم نے قبول کیا، لیکن اس کے باوجود ہم اہل بیت کے جہاں پر قدم لگے ہوں اس مٹی کے برابر بھی اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے۔ ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے اور ان کی وہ شان ہے، ان کی وہ شان وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ تو جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی تعلیمات کو حضور کی زبان سے سنا اور حضور کو اہل بیت کے ساتھ محبت فرماتا ہوا اپنی آنکھوں کے ساتھ ملاحظہ کیا، کیا ان سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جناب اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کر دیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو ہے وہ ترک کلام کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ مہاجرت اور ترک کلام جو ہے وہ فرما لیا، تو اس سے غلط معنی کیا نکالا جاتا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ کلام کرنا بھی بند کر دیا، بول چال بند کر دیا۔ حالانکہ ترک کلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس باغ فدق والے معاملے کو چھوڑ دیا اور اس باغ فدق والے معاملے پر گفتگو کرنا بند کر دی۔ انہوں نے تقاضا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا فرمان پیش کیا کہ یہ مال کوئی ہمارا ذاتی تو نہیں ہے، ہم تو حضور کی امت کی خدمت کے لیے جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں، اور امیر المومنین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مومنوں کا امیر ہے، مسلمانوں کی وہ سربراہی کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال، ان کی خدمت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جو باغ فدق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے، باغ فدق حضور کو حاصل ہوا تھا ایک باغ، اور حضور کے وصال کے بعد خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقاضا کیا کہ اس کو تقسیم کیا جائے اور ہمیں اس کو جو ہے وہ اس میں سے حصہ دیا جائے بطور وراثت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی حدیث پیش کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم انبیاء جو ہیں وہ درہم اور دینار جو ہیں وراثت کے طور پر نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے، اور انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وہ اسلام کے لیے وقف ہوتا ہے۔ تو جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ حدیث سنی تو انہوں نے اس معاملے کو ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر حضور کا یہ فرمان ہے اور حضور نے ایسا فرمایا ہے تو ہم اس سے جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس معاملے پر گفتگو کرنا جو ہے وہ بند کر دی۔ باقی یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے بول چال بند کر دیا اور جو ہے وہ ناراض ہو گئی معاذ اللہ اور وہ آخر دم تک ناراض رہیں، یہ صرف اپنا ایک الگ مسلک بنانے کی خاطر اس طرح کی نفرت انگیز باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جن کو حضور کی معیت نصیب ہے وہ آپس میں مہربان ہیں، وہ آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑے شیر و شکر ہیں، آپس میں ان کی کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں ہو سکتی، اور جن کے دلوں کو اللہ نے پاک اور صاف کر دیا ہے ان کو مال کی طلب کی جو ہے وہ ہوس نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اہل دین جو لوگ ہیں وہ مال کے پیچھے ہوس ان کو حاصل نہیں ہے، وہ مل گیا ہے الحمدللہ، نہیں ملا تو پھر بھی ٹھیک ہے،
اور بالکل دنیا کے ہی ہو کر نہیں رہ جاتے. تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جن کی پرورش خود حضور نے کی ہو، جن کی پرورش خود حضور نے کی ہو، جن کی تربیت خود حضور نے کی ہو، وہ ایک باغ کی خاطر جو ہے وہ جھگڑا کر سکتی ہیں. ہرگز ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا وہ باغ حضور کی جو ہے وہ حدیث کے مطابق اس کو بطور وراثت تو تقسیم نہ کیا گیا، لیکن اس کی جو آمدن ہوتی تھی، ہر خلیفہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی آمدن کو اہل بیت کے حصوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کرتا اور ان کے گھر ان کے حصے پہنچا کر آتا. چاہے وہ ازواج مطہرات ہیں، چاہے وہ حضور کے اولاد ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت میں سے جتنے افراد موجود ہیں، اس باغ کی آمدن کا حصہ جو ہے وہ ہر ایک کو اس کی دہلیز پر پہنچانا امیر المومنین کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور ایسا ہوتا رہا. تو لہٰذا یعنی کہ ان کے وہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح کا بنا کر لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب اہل بیت جو ہے وہ ناراض گئے ہیں، لہٰذا اہل بیت کا نام لو اور صحابہ کی کرام کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کرو. تو یاد رکھنا کہ جو دونوں پلڑوں میں سے کسی ایک کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، وہ راہ حق سے بھٹک چکا ہے. راہ حق اسے ہی نصیب ہے کہ جو دامن صحابہ کو بھی تھامتا ہے اور اہل بیت کی محبت کا دم بھی بھرتا ہے. جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بولے وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے، اور جو اہل بیت کا نام لے اور صحابہ کے خلاف ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف ہے تو وہ راہ حق پر نہیں ہے. حضور کی تعلیم یہی ہے کہ میرے صحابہ کی بھی قدر کی جائے، اہل بیت کے ساتھ بھی مودت اور محبت اور احترام کا رشتہ قائم رکھا جائے. اور پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. یعنی حضور اپنی زندگی میں یہ فرما کر گئے ہوں. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا گیا ہو. حالانکہ عام حکم ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ 4 نکاح 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا گیا تو فرمایا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے اور نکاح نہ کرنا. حضور کا اختیار ہے. یعنی وہ حضور کے احترام میں صحابہ کرام جو ہے وہ اتنا ادب اور احترام رکھتے ہیں کہ جو حضور نے فرما دیا اس پر عمل ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کا لحاظ رکھا باقاعدہ، اور خاتون جنت کا احترام کیا اور ان کی قدر کی، اور صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت اور مودت رکھتے تھے. اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کھیل رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے کہا ایسے ہی باتوں میں کہ تم تو ہمارے نوکر کی اولاد ہو، تم تو ہمارے خادم کی اولاد ہو، ہمارے غلام کی اولاد ہو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے والد کے پاس پہنچے کہ ابا حضور آج جو ہے وہ امام حسین نے مجھے کہا ہے کہ تم ہمارے نوکر کی اولاد ہو، غلام کی اولاد ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے امام حسین سے جا کر وہی الفاظ دوبارہ دہروائے. آپ نے وہ الفاظ کہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ آپ یہ الفاظ مجھے لکھ کر بطور سند دے دیں کہ واقعتاً عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اہل بیت کے غلام کی اولاد ہے. انہوں نے وہ لکھ کر دیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو اپنے کفن میں رکھوایا. یعنی ایسی ان کی محبت اور ایسا ان کا پیار. اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور دیگر جو اہل بیت کے افراد ہیں ان کو جو ہے وہ نذرانہ زیادہ دیتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ ہدیہ کم ملتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ شکر کر کہ تمہیں اتنا دے رہا ہوں، ورنہ جس طرح کا نانا امام حسین کا ہے ویسے نانا تیرا نہیں ہے، اور جس طرح کا والد امام حسین کا ہے ویسے تیرا والد نہیں ہے، اور یہ تو کبھی بھی ان کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرنا. یعنی اہل بیت کی صحابہ کرام نے ساری زندگی نوکری کی ہے اور خدمت کی ہے. ان کے جو معاملات ہیں وہ پیار و محبت اور اخلاق اور مودت والے ہیں. جب قرآن نے کہا ہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ رب العزت نے حضور کے ارشاد فرمایا
کہ آپ اپنی امت کو اعلان کر دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ تبلیغ دین اور پیغام پہنچانے پر، دین پہنچانے پر، قرآن پہنچانے پر تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ اور اجر جو ہے وہ نہیں مانگتا، نہ میرا کوئی سوال ہے۔ الا المودۃ فی القربہ، لیکن میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرنا یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے زبانی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ مودت کریں۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو قرآن کی کوئی آیت بھی یاد نہیں تھی جس میں جو ہے وہ اہل بیت کی قدر کا ذکر ہو۔ قرآن تو اہل بیت کی محبت سے بھرا پڑا ہے، اور صحابہ نے قرآن پر عمل کیا ہے اور اہل بیت کے ساتھ مودت رکھی ہے اور باقاعدہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کا احترام کرنا یہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور کسی بھی صحابی کے خلاف اپنے دل میں برا خیال لانا، ان کو جو ہے وہ غلط سمجھنا اور کسی بھی حوالے سے ان کی شان میں تنقیص کرنا، یہ ان کی شان کو آپ ہرگز نہیں گھٹا سکتے۔ اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا ہے، کیوں کہ قرآن نے جب کہہ دیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے حضور کے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، جس کو بھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی، ایمان قبول کیا، خاتمہ بالخیر ہوا، وہ پکا جنتی ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور دوسرے مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ کو انہوں نے راضی کر لیا ہے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہو، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہو، ان کے بارے میں اس طرح بغض حسد رکھنا، ان کے مقام کو جو ہے وہ ان کی شان میں تنقیص کرنا، ان کے مقام کو گھٹانا، ہرگز ان کا مقام جو ہے وہ نہیں گھٹ سکتا۔ کیوں کہ جن کے مقام کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو، قرآن نے قیامت تک جو ہے وہ باقی رہنا ہے، تو قیامت تک صحابہ کرام کے چرچے جو ہیں وہ رہنے ہیں، صحابہ کرام کی عظمتوں کے پرچم جو ہے وہ لہرائے جانے ہیں۔ قرآن کریم میں جس طرح اہل بیت کی محبت، مودت اور طہارت کا ذکر ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی خاطر حضور کے ساتھ جب کس طرح کی وفا کی اور کس طرح کی قربانیاں دیں، تو تمام کا ذکر، تمام کی عظمت جو ہے وہ قیامت تک باقی رہنی ہے۔ تو جو اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرے گا، راہ حق پر وہی ہوگا، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک دامن کو بھی ترک کر دیتا ہے، ان کی شان کو گھٹانا شروع کر دیتا ہے، شان میں تنقیص کرتا ہے، تو وہ ان کی شان میں کمی نہیں کر رہا، وہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ چاہے وہ صحابہ کرام کے خلاف بول رہا ہے، چاہے وہ اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے، ہم وہ ہیں کہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم دونوں کا احترام کریں، اور ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم تکڑی لے کر جو ہے وہ تولنا بیٹھ جائیں اور اہل بیت افضل ہیں یا جناب صحابہ کرام افضل ہیں، ہمارے پاس یہ معیار نہیں ہے۔ اور ادھر گھر والے ہیں، ادھر در والے ہیں، دونوں کا احترام کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب قرآن نے ان کو تقسیم نہیں کیا، والذین معہ مطلقاً، جن کو بھی حضور کی معیت نصیب ہوئی ہے، چاہے وہ معیت گھر میں اہل بیت کو نصیب ہوئی ہے، چاہے گھر کے باہر صحابہ کرام کو حضور کی معیت نصیب ہوئی ہے، جس کو بھی حضور کی معیت نصیب ہوئی، وہ جو ہے وہ آپس میں مہربان ہیں اور کفر کے وہ خلاف ہیں، کافروں کے خلاف ان کی شدت ہے، اور آپس میں بڑے رحیم کریم اور بڑے مہربان ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کسی قسم کی کوئی ایسی حدیث صحیح نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کے جو ہے وہ حق مار لیا اور اہل بیت جو ہے وہ ناراض گئے، خاتون جنت جو ہے وہ ناراض گئیں۔ کسی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اور مدرج قسم کی جو روایت ہے، یعنی جس میں راوی نے اپنی سمجھ کے مطابق کوئی بات درج کر دی ہو، تو وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ اس کی اپنی سمجھ ہے، وہ حضور کا فرمان نہیں ہے، یعنی اس نے اس چیز کو اپنی سمجھ کے مطابق اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تشریح کی ہے، باقی وہ حدیث نہیں کہا جاتا۔ حدیث وہی ہے جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کر کے دکھایا، جس پر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے۔ اور تشریح میں، تفسیر میں، وضاحت میں کچھ کلام کرنا وہ ہرگز حدیث نہیں ہوتا۔ حدیث کے موافق ہو تو قابل قبول ہے، اور اگر حدیث کے مخالف ہو اور دین کی ضروریات کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں رہتا اور وہ حجت نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ایک قانون ہے کہ اگر ضعیف حدیثیں مختلف طریقوں سے، مختلف راویوں سے ہوتے ہوئے آئیں
تو وہ حدیث کا ضعف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ قوی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو 11 قسم کی راوی ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھایا ہے، ان میں سے کچھ راوی ضعیف بھی ہیں، لیکن جب 11 قسم کی لڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں تو پھر ان کا ضعف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ضعیف جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ راوی کے اپنے عمل کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حدیث تو کوئی بھی ضعیف نہیں ہوتی۔ یعنی راوی نے تقوی کا وہ معیار جو اس کے لیے لازم اور ضروری تھا اس سے تھوڑا سا وہ نیچے ہٹا تو اس کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہو گئی، یا اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم ہو گیا، یادداشت کمزور ہو گئی، پھر بھی اس کی روایت کی جو ہے وہ قدر گھٹ جاتی ہے اور اس کا معیار ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح کسی نے محدثین نے یہاں تک احتیاط رکھی ہے کہ اگر کوئی راستے پر چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے تو محدثین اس سے روایت نہیں لیتے۔ کیا کہتے ہیں کہ جس کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بیٹھ کر کھانا پینا نہیں آتا، وہ بازاروں میں چل پھر کر کھا پی رہا ہے، اس کو حضور کی حدیث کا کیا لحاظ ہوگا؟ یعنی کہ وہ باقی چاہے اس کی روایت جو اس نے کی ہے وہ صحیح ہو بالکل، پھر بھی اس کی روایت کو وہ مقام نہیں ملے گا جو دوسرے صحیح جو ہے وہ متقی راوی کے جو ہے وہ عمل ہوگا۔ تھوڑا سا وہ معیار سے نیچے اترے، محدثین نے ان کی روایت پر جو ہے وہ حکم لگا دیا۔ تو اس لیے یہ جو تعدد طرق ہے اس سے ضعف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت اور محبت آپس میں بڑے مہربان تھے اور بڑے شیر و شکر تھے۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان تھے اور آپس میں شفیق تھے، محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو ہمیں قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی کسی کی جو ہے وہ روایت لانا یا کسی کے جو ہے وہ حکم لانا، کسی کی وضاحت لانا جو قرآن کے خلاف ہو، تو قرآن کے خلاف کسی کی کوئی چیمہ گوئی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت اہل سنت پر لازم ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر مسلمانوں کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت، احترام یہ بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ اگر صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت، احترام دل میں نہیں ہے تو پھر بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ مودت، محبت، احترام اور عقیدت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شر انگیزوں کے شر سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ